ناظرین آداب، آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تاج محل سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک کے تحت میں جاوید جمال الدین آج کا اخبار کے عنوان سے پیش کرتے ہیں اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ بروز منگل 22 ستمبر 2020 صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ بیشتر اردو اخبارات نے بھیونڈی کے حادثے کو شہ سرخی بنایا ہے، جہاں 3 منزلہ عمارت منہدم اور 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملبے سے محفوظ مکینوں کے باہر نکلتے ہی علاقہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ صدر کووند اور وزیر اعظم مودی نے بھیونڈی حادثے پر اظہار تعزیت کیا۔ مقامی ایم ایل اے رئیس شیخ نے مہلوکین کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا۔ کفیل اور وزیر اعلیٰ یوگی کی لڑائی اقوام متحدہ پہنچی۔ چدمبرم کا خصوصی مضمون ریاستوں کی مدد کے لیے مرکز کا وعدہ پورا نہ ہوا۔ ٹائمز کے اداریے کا عنوان جھوٹی خبر اور چھوٹی خبر۔ نامہ صحافت ممبئی نے بھی بھیونڈی کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے، لیکن صفحہ اول کی خبر میں ڈاکٹر کفیل خان اور ان کی بیوی نے پرینکا گاندھی سے ملاقات کی۔ کنگنا کا کورٹ میں جواب، میں نے بنگلے میں کوئی غیر قانونی اضافہ اور رد و بدل نہیں کیا تھا۔ انل دیشمکھ کا بیان، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ غلط طریقے سے مجھ سے کہلوایا گیا۔ ایوان بالا میں حزب اختلاف کے 8 ممبران معطل۔ سولہ انجم کی تحریر، دوردرشن چینل کا زہریلا پروپیگنڈا اور سپریم کورٹ کا رخ۔ صحافت کا اداریہ الیکشن کے لیے گرما گرم مسالہ۔ روزنامہ انقلاب ممبئی نے بھیونڈی میں دلدوز سانحہ 6 منزلہ عمارت منہدم 13 جاں بحق کو شہ سرخی بنایا ہے۔ مجوزہ زرعی قوانین 21ویں صدی کی ضرورت، ایم ایس پی اور منڈی برقرار رہیں گی۔ مودی کی یقین دہانی، بیوی بچوں سے 2 قدم آگے ہونے سے شبیر قریشی زیادہ ملبے میں دبنے سے بچ گئے۔ سینئر صحافی حسن کمال کا مضمون، اب راہل گاندھی صدر بننا قبول کر لیں۔ روزنامہ انقلاب کا اداریہ پریشان ہے کسان کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ ممبئی اردو نیوز نے بھیونڈی کی خبر کے ساتھ ہی راجیہ سبھا کے 8 اپوزیشن ممبران معطل کو صفحہ اول کی خبر بنایا۔ زرعی بلوں کو منظوری نہ دی جائے، اپوزیشن کا صدر جمہوریہ سے مطالبہ۔ تبلیغی جماعت پر پارلیمنٹ میں وزیر مملکت برائے امور داخلہ کے الزام تراشی، مرکز نظام الدین کی وجہ سے کورونا پھیلا۔ وزیر کے بیان پر سخت اعتراض۔ توالین سنگھ کا مضمون، مسلمان ہند وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں۔ مرکز نظام الدین کی وجہ سے کورونا پھیلا، لوکل فوراً شروع کرو۔ منشیور ورکروں نے بلا ٹکٹ سفر کیا۔ مراٹھا ریزرویشن کو بحال کرنے کے لیے مہاراشٹر سرکار کی سپریم کورٹ میں اپیل داخل۔ میرا بھیندر میں کورونا سے اب تک 500 افراد ہلاک۔ اختر کاظمی کا مضمون، بہار کے ووٹروں کی اکثریت اس بار پوری طرح لالو موڈ میں۔ چناوی جیت، مودی سرکار کی مقبولیت کا پیمانہ، شب و روز میں مشرف شمسی کی تحریر۔ اداریہ عمر خالد کی گرفتاری، انصاف پسندوں کو ڈرانے کی کوشش۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا ممبئی کی شہ سرخی، اراکین پارلیمنٹ کی معطلی پر اپوزیشن کا اعتراض، اب خاتون پائلٹ اڑائیں گی رافیل۔ بھیونڈی کی خبر کو بھی صفحہ اول پر جگہ دی گئی ہے۔ ملک میں 93,000 سے زیادہ شفا یاب، 88,000 سے زائد نئے معاملے۔ یو پی سرکار کے خلاف اقوام متحدہ حقوق انسانی کمیشن کو خط۔ متنازع پروگرام دیکھنے سے سپریم کورٹ کا انکار۔ کسان مخالف بل واپس لینے کی مانگ کو لے کر سڑکوں پر اتریں اپوزیشن جماعتیں۔ محمد فاروق اعظمی کا مضمون، چین کی سائبر جنگ۔ کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان کا مضمون، آزاد مدارس کی اصلاح چاہتے تھے۔ روزنامہ سہارا کا اداریہ جماعت اور مضمون صحافت۔ روزنامہ ہم آپ ممبئی نے بھیونڈی کے حادثے کو ترجیحی بنیاد پر صفحہ اول کی لیڈ خبر بنایا ہے، جبکہ آج سے تاج محل سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا کو بھی خصوصی طور پر شائع کیا گیا ہے۔ پولیس عہدیداروں نے ٹھاکرے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ راجیہ سبھا میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے مرکزی وزیر کا بیان، توہین عدالت کے مترادف۔
گلزار اعظمی کا بیان۔ مضمون کیا واقعی زہرا کی فضاؤں میں زندگی کے آثار مٹ گئے؟ ہم آپ کا اداریہ حکومت میں حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ممبئی نے بھی بھیونڈی کو شہ سرخی بنایا ہے۔ یو پی پنجاب کے کسان نے وزیر اعظم کا پتلا نذر آتش کیا۔ بہار میں چھوٹی پارٹیوں کے اتحاد سے بڑی پارٹیاں پریشان۔ جموں و کشمیر کورونا وائرس کے سائے میں کھل گئے تعلیمی ادارے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔